بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر ہم نے روٹی بھی لی ہے، اور الحمدللہ تحدیث کے نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کی روٹیاں کھائی ہیں، الحمدللہ ان کی ناقدری نہیں کی۔ آج انہیں روٹیوں کا اثر ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی لڑکا کوئی ساتھی اس طرح ہو جاتا خدا نہ خواستہ پڑھنے کے بعد کسی دوسری لائن پر چل جاتا تو یہ کہا کرتے تھے لوگوں کی روٹیاں جو کھائیں ان کا کیا جواب ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب سے یہاں سے حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، پھر اس کے بعد تجوید کا سلسلہ 1 سال کیا۔ 1976 میں جس وقت حضرت مولانا فضل رازق صاحب رحمہ اللہ اور حضرت طارق شیخ صاحب یہ حضرات جس وقت یہاں پر آئے تھے، اس وقت ہم سکندرپور میں پڑھ رہے تھے، اور ایک عروج اس وقت ایک اور نیا انداز، اس کو بھی صحیح قاری شکیل صاحب نے کہا کہ بالکل ایک مدرسے کو نئی روح مل گئی تھی، مسجد کو ایک تازگی مل گئی تھی، ایک نئی آبادی ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات سے کام لیا اور الحمدللہ یہ کام اسی طرح قائم دائم ہے۔ اگرچہ انسان جو ہوتا ہے وہ ایک وقت لے کر آتا ہے چلا جاتا ہے، کسی کا اچھا کام صدقہ جاریہ ہمیشہ کے لیے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان حضرات کے صدقات ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان جگہوں کی ان کاموں کی سرپرستی دائمی طور پر نصیب فرمائے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت عظیم کام ہے جو اللہ نے علماء کے ذمہ لگائے ہیں، قراء کے ذمہ لگائے ہیں۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھیں جو عالم، جو قاری، جو حافظ قرآن پڑھا رہا ہے، استاد بنا ہے، آج کل تو ویسے استاد کو کیمرہ چلا رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں استاد، رکشہ چلا رہا ہے تو استاد ذرا خیال کر، ہر ایک کو استاد کہا جاتا ہے، لیکن اصل استاد، اصل معلم اس کو کہا گیا ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے دعا میں یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ تیرا مدرسہ، تیرا گھر بیت اللہ، تیری مسجد اب بن چکی ہے اور اس میں تیری کتاب کی تعلیم کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ ان کو استاد بنایا کس کا؟ ان کا کورس کیا دیا، ان کو کیا چیز پڑھانی ہے، وہ کیا